بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اور میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ناظرین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بہت ہی اہم دورے پر چائنا روانہ ہو چکے ہیں۔ وہاں یہ 3 دن قیام کریں گے اور اس کے بعد یہ روس روانہ ہو جائیں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ روس میں شاید شاہ محمود قریشی کی ملاقات ولادیمیر پیوٹن سے بھی ہو، اب عین اس وقت پر کہ جب پاکستان میں تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے۔ پاکستان کو جب مغرب کی طرف سے پولیٹیکلی کارنرڈ کیا جا چکا ہے، ٹھیک اسی وقت پاکستان نے بجائے کوئی لچک دکھانے کے اور نرمی دکھانے کے، پاکستان تو الٹا اگریسو موڈ پر اتر آیا ہے۔ ناظرین، چائنا میں شاہ محمود قریشی کی ملاقات ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بہت ہی اہم بات چیت کی گئی ہے۔ ایک تو اس ویڈیو میں ان حالیہ وزٹس کو ڈسکس کریں گے، اور دوسرا اسرائیل کے شہر یروشلم میں 4 عرب ممالک کی اور امریکہ کی اور اسرائیل کی ایک بڑی دھماکے دار بیٹھک ہوئی ہے۔ ناظرین، اس بیٹھک نے عالمی سیاست میں ایک نیا ٹوسٹ ڈالا ہے، ایک نئی سنسنی بنائی ہے، اسے بھی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جو ویانا ٹاکس ہے، یعنی امریکہ اور ایران کی نیوکلیئر ڈیل چل رہی ہے، ان ٹاکس کا نتیجہ نکل آیا ہے، اور یہ اونٹ بھی تقریباً 1 کروٹ پر بیٹھ گیا ہے، اور ساتھ ہی اس اونٹ نے چارہ کھانا بھی شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، بڑی تازہ ترین خبریں ہیں اور بڑی سنسنی خیز خبریں ہیں، تو آئیے بلا تاخیر ان سب خبروں کو قریدتے ہیں اور کیا پک رہا ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان امریکہ کے نشانے پر ہے۔ پاکستان پر مغرب کی طرف سے بھرپور دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں روس اور چائنا سے دور کرنے کے لیے دھمکیاں بھی دی گئی ہیں اور سزا بھی دی گئی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے جو خط آیا تھا، جس پر عمران خان نے انہیں کافی کچھ سنا دیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کو جس طرح سے کارنر کرنے کی عالمی کوششیں جاری ہیں، وہ سب بھی آپ کے سامنے ہے۔ فیٹف میں تمام تر شرائط پر عمل درآمد کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں حکومت گرانے کی جو سازش ہو رہی ہے، اور خان کا بوریا بستر گول کرنے کا جو منصوبہ ہے، اور جو فارن فنڈنگ اس سارے کیس میں انوالو ہے، اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ اب ان چیزوں کو اگر ہم گنتے جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ایک بڑا لمبا جو ہے وہ سیکوینس آف ایونٹس ہیں، اور ڈاٹس کی ایک طویل قطار ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ قطاریں ہیں کہ جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان اب امریکہ کے بلاک سے نکل چکا ہے۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل کلیئر کرسٹل ہے کہ پاکستان اب امریکہ کی جو بھاری قسم کی یاری ہے اس سے جان چھڑا چکا ہے۔ اب یہاں امریکہ کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا تو پاکستان شاید واپس آ جائے۔ امریکہ کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے، گرے لسٹ میں بھی شامل ہے پاکستان نے مزید پیسے بھی جو ہیں وہ ہم ہی سے لینے ہیں، تو اگر ہم تھوڑا بہت دباؤ ڈالیں گے تو شاید پاکستان دوبارہ ہمارے قدموں میں جو ہے وہ آ گرے گا۔ لیکن ناظرین، ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، ایسا ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، بلکہ امریکہ کا دباؤ وہ الٹا اثر کر رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دہرا رہا ہوں کہ امریکہ کا دباؤ پاکستان پر الٹا اثر کر رہا ہے۔ امریکہ جتنا دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے، پاکستان اتنا ہی امریکہ کی چھاؤں سے نکل رہا ہے۔ امریکہ جتنی زور زبردستی کر رہا ہے، پاکستان اتنا ہی امریکہ کی رسی توڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اب ناظرین، ٹھیک اس وقت پر کہ جب ملک میں تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے، ملک میں شطرنج بازی چل رہی ہے، اور تختہ پلٹ کی جو تیاریاں ہیں وہ زوروں پر ہیں، اور اسی وجہ سے حکومت گرائی جا رہی ہے کہ پاکستان امریکہ کے اشاروں پر نہیں ناچ رہا، تو ٹھیک اس وقت پر جناب شاہ محمود قریشی صاحب چائنا اور روس کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت شاہ محمود قریشی چائنا میں موجود ہیں۔ یہ 3 روزہ دورے پر جو ہے وہ چائنا گئے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ہوئی ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ نے کچھ بڑی دلچسپ معلومات جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو دی ہیں۔ یہ معلومات کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اب چائنا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی روس جائیں گے، اور وہاں روس کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ بھائی، ایک طرف امریکہ مذمت کروانے پر تلا ہے، تو دوسری جانب پاکستان بجائے مذمت کرنے کے الٹا روس کے دورے کر رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تب بھی عمران خان روس کے دورے پر تھے۔ اب بجائے اس کے کہ پاکستان ڈیفنس موڈ پر جاتا، اور پچھلے جو پاکستان نے ڈیمیج کیا ہے روس کا دورہ کر کے، بجائے اس کے کہ ہم اس ڈیمیج کو کور کرتے، پاکستان تو دوبارہ جناب روس کے دورے پر روانہ ہو گیا۔ یعنی پاکستان بجائے ڈیفنسو موڈ پر جانے کے اوفینسو موڈ پر چلا گیا۔ اب اس کے نتائج کا سامنا جو ہے وہ عمران خان کو کرنا پڑے گا۔ عمران خان نے شیر کے ناک پر چھڑی سے وار کیا ہے، جس کے نتائج بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ان ملاقاتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان خطے کی سلامتی اور افغانستان کے مسئلے پر جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن ناظرین، درے پردہ یہ ملاقاتیں پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے بچاؤ کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاہ محمود قریشی چائنا اور روس سے درخواست کریں کہ ہماری حکومت بھائی آپ کی حمایت کرنے کی وجہ سے جا رہی ہے، لہٰذا آپ آئیں اور ہماری حکومت بچانے میں ہماری مدد کریں۔
اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف۔ ناظرین، میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ چائنا میں ایران کے وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بڑی اہم اور بڑی حساس قسم کی معلومات پاکستان کو دی گئی ہیں۔ وہ معلومات یہ ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کو بتایا ہے کہ ایران کی امریکہ کے ساتھ جوہری ڈیل جو ہے وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے اور بہت جلد اس ڈیل کا اعلان ہو جائے گا۔ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، پاکستان کی ایران کے ساتھ تجارت کھل جائے گی اور پاکستان سستے داموں ایران سے تیل بھی جو ہے وہ خرید پائے گا۔ اب آتے ہیں جی اسرائیل میں ہوئی ایک بہت بڑی بیٹھک کی جو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے شہر یروشلم میں ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں 4 عرب ممالک کے وزرائے خارجہ آئے ہوئے تھے۔ ان 4 عرب ممالک میں عرب امارات، بحرین، موروکو اور مصر شامل ہیں۔ ان کے ساتھ اسرائیل کے وزیر خارجہ اور امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن بھی شریک تھے۔ اس میٹنگ میں عرب ممالک اور اسرائیل نے امریکہ سے اپنے دکھڑوں کا اظہار کیا ہے، اور امریکہ نے ان دکھڑوں کا حل بھی نکالا ہے اور عرب ممالک کے دکھ کا مداوع بھی کیا ہے۔ ناظرین، عرب ممالک اور اسرائیل نے اینٹنی بلنکن سے کہا کہ جناب آپ تو ایران کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ تو ایران کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں بڑھانے جا رہے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم پر تو ایران حملے کرتا ہے اور ایران نے اپنی پراکسیز سے ہمارا جینا تو پر کیا ہوا ہے۔ تو اس پر اینٹنی بلنکن نے کہا کہ اگر ہم ایران کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں ایران اور خطرناک بن جائے گا، ایران نیوکلیئر انریچمنٹ بڑھا دے گا، ایٹمی طاقت بن جائے گا، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی اکانومی بھی چلا لے گا اور ساتھ وہ اپنی پراکسیز سے ہم سب پر جو ہے وہ حملے بھی کرے گا۔ لیکن اگر ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر ایران نیوکلیئر پاور نہیں بن پائے گا، ایران پر جو ہے وہ اپنی پراکسیز پر جو ایران جو ہے وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے حملے بھی نہیں کرے گا اور بڑا اچھا بچہ بن کر رہے گا، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کل کو ایران نے کوئی اینکی پھینکی ماری یا کوئی چلاکی کرنے کی کوشش کی تو امریکہ عرب ریاستوں کی حفاظت کے لیے حاضر ہو جائے گا، لہذا امریکہ نے ان سے کہا کہ جناب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، یروشلم میں یہ جو بیٹھک لگائی گئی تاکہ امریکہ بہادر اسرائیل اور عرب ریاستوں کو جو ہے وہ ایران کی جوہری ڈیل کے حوالے سے اعتماد میں لیا جا سکے۔ اب اس پر فی الحال تو عرب ریاستوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن بعد میں کیا ری ایکشن آئے گا اس حوالے سے فی الوقت جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، اس میٹنگ پر فلسطین میں شور مچ گیا اور فلسطین نے عرب ریاستوں کو ٹکا کے برا بھلا کہا۔ فلسطینی عوام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسرائیل ہم پر ظلم کرتا ہے، یہ غاصب صہیونی ہیں، یہ جابر ہیں اور یہ ظالم ہیں اور انہوں نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، لیکن عرب ممالک پھر بھی یروشلم میں آ کر اسرائیل کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بیٹھک کی تصویر آپ اس وقت اپنی اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب وزرائے خارجہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہیں اور بڑی محبت اور بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے پھر اس پر فلسطین کو جو ہے وہ غصہ تو آنا تھا اور ان کا حق ہے غصہ کرنا۔ اگر مسلمان ممالک اسرائیل کے دورے جو ہے وہ کرنے لگ پڑیں گے اور وہاں بیٹھ کر ان سے یاریاں نبھائیں گے تو پھر یہ فلسطین کے بہنے والے خون نہ حق کے ساتھ بہت بڑا ظلم تو ہے نا، اور بالکل یہ فلسطین کے کاز کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب انہوں نے لگائی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بیٹھک ہی لگانی تھی تو کسی اور ملک میں لگائی جا سکتی تھی، کسی عرب ملک میں جو ہے وہ اس بیٹھک کا اہتمام کیا جا سکتا تھا، لیکن ناظرین یہ میٹنگ یروشلم کے بیچوں بیچ رکھی گئی تاکہ جو فلسطینی ہیں نا ان کے زخموں کے اوپر نمک رکھا جائے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔